میرے پیاروں محترم بھائیوں، عظمتوں والا مہینہ اور برکتوں والے دن چل رہے ہیں۔ پچھلے دنوں کو نسبت معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہے۔ بہت سی گفتگو ہم نے بڑی رات کو بھی سماعت کی ہے، مگر آئیے مکمل معراج شریف کے واقعے سے متصل اور چند ضروری باتیں سماعت کرتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید پارہ 15 اللہ کا کلام ارشاد فرماتا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندہ خاص کو لیلاً رات کے کچھ حصے میں، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف، الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنے بندہ خاص کو اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں، انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ خوب دیکھنے والا اور خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی کے سفر میں اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے بہت سے معجزات اور رب العالمین کی بہت سی قدرت کی نشانیاں دیکھیں، اور مسجد اقصی میں پہنچ کر حضرت آدم بھی ہے، حضرت نوح، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بے شمار انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام، جن کی تعداد کم و بیش 1,24,000 کے قریب ہے، وہ موجود ہیں۔ اور فقہی یہ مسئلہ ہے کہ اگر رتبے میں سب برابر ہوں تو دیکھا جاتا ہے کہ عمر میں جو بڑا ہوتا ہے اس کو آگے رکھا جاتا ہے، اگر عمر میں بھی سب برابر نمازی ہیں تو دیکھا جاتا ہے کہ قرات جس کی اچھی ہوتی ہے اس کو آگے کیا جاتا ہے۔ سارے ہی قراء حضرات ہوں، قاری ہوں، قرآن اچھا پڑھنا جانتے ہوں، قرآن کے حقوق سمجھتے ہوں، تو پھر آگے اس کو کیا جائے گا جو نسل کے اعتبار سے اعلیٰ ہو، عرفہ ہو، اور نسل کے اعتبار سے بھی سب برابر ہوں تو پھر آگے اسے کیا جاتا ہے جو سب سے خوبصورت ہوتا ہے، جسے اللہ نے خوبصورتی میں دوسروں سے بڑھ کر حسن دیا ہو، اس کو آگے کیا جاتا ہے۔ شریعت کے ان مسائل پر، قرآن اور حدیث کی ان باتوں پر اگر غور کریں تو سب سے پہلے تو حضرت آدم آئے ہیں، اور اس کے علاوہ حضرت ادریس بھی موجود ہیں وہاں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی موجود ہیں جو آسمانوں میں ہیں، کتنی لمبی عمر پا چکے ہیں۔ معجزات کے اعتبار سے اللہ نے حضرت ابراہیم کو کتنا بڑا معجزہ دیا کہ آپ کئی گھنٹوں تک آگ میں رہے، آگ نے آپ کا کچھ نقصان نہ کیا۔ معجزات کے اعتبار سے تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی بڑے بڑے معجزات دیے۔ رتبے اور مقام کے اعتبار سے دیکھیں تو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام، قرآن فرماتا ہے کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ فرشتوں، یہ رسولوں کی جماعت ہے کہ جنہیں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی ہے۔ منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، ان میں سے کچھ وہ ہے جو اللہ سے کلام کرتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جنہیں اللہ نے اس سے بڑی شان عطا فرمائی۔ شرعی اعتبار سے، دینی اعتبار سے، قرآن اور حدیث کے قانون کے مطابق دیکھیں تو میرے محبوب آگے بڑھے تو حسن میں بھی اللہ نے سب سے اعلیٰ آپ کو حسن عطا فرمایا۔ حالانکہ پچھلی صفوں میں حضرت یوسف بھی موجود ہیں جن کے حسن کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے انگلیاں کاٹ لی تھیں۔ فقہ کے اعتبار سے دیکھیں، علم کے اعتبار سے دیکھیں، صداقت کے اعتبار سے دیکھیں تو سب پیچھے ہیں، اور اگر اللہ نے سب سے بڑا رتبہ اور مقام کسی کو عطا فرمایا ہے تو وہ میرے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے۔ آپ نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی امامت فرمائی، اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی امامت یاد رکھیے گا، جماعت میں روحیں شامل نہیں ہوتی کہ ایک انسان کی روح ہے وہ نماز پڑھ رہی ہے، سبحان اللہ، اچھی بات ہے، لیکن جماعت زندہ انسان ہی پڑھ سکتا ہے کہ جو جسم اور روح کے ساتھ موجود ہو۔ نہ تو جسم صرف جماعت پڑھتی ہے اور نہ روح صرف جماعت پڑھ سکتی ہے۔ جسم اور روح کا مجمع ہوگا کسی انسان میں، تب جا کر وہ جماعت میں شامل ہوگا۔ اس بات نے بھی بتا دیا کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اپنی جسمانی طاقت کے ساتھ، اپنی روح کے ساتھ، اپنے جسم کے ساتھ معراج کی رات
مسجد اقصیٰ میں موجود تھے اور امامت امام الانبیاء سید المرسلین نے عطا فرمائی تھی۔ میرے پیاروں محترم بھائیوں، پھر اس کے بعد آپ آسمان کی سیر پر جاتے ہیں۔ ہر آسمان پر حضرت جبریل دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں۔ مختلف انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام ملاقات کرتے کرتے جب واپس آتے ہیں تو کافروں کو بتایا کہ راتوں رات ایسا ہوا، اوپر کی بات نہ بتائی کہ میں آسمان پر گیا، کہا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گیا، تو کافر شور مچانے لگے اور کہنے لگے کہ اگر یہی بات ہے تو آپ بتائیں، ہمارا قافلہ مسجد اقصیٰ کی طرف گیا ہوا ہے، ملک شام کی طرف گیا ہوا ہے، آپ گئے ہوں گے تو اسی راستے سے گئے ہوں گے، ذرا یہ بتائیے کہ ہمارا قافلہ کہاں تک پہنچا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہر قافلے کی نشاندہی کہی اور کہا فلاں قافلہ فلاں مقام پر ہے، فلاں قافلہ فلاں مقام پر پہنچا ہے، اور اس قافلے کے 2 بھائیوں کے اونٹ کھو چکے ہیں، وہ ان کو ڈھونڈنے میں لگے ہوئے ہیں، فلاں آدمی اس وقت یہ کام کر رہا ہے، فلاں آدمی اس وقت اس کام میں مصروف ہے۔ ہر قافلے کے فرد کے بارے میں میرے محبوب نے بتا دیا۔ بڑے بڑے کفار کے سردار حیران ہیں، پریشان ہیں کہ ایک بندہ اتنی سرعت کے ساتھ جائے اور جلدی واپس آ جائے، ایک ایک چیز پر نظر ہو۔ اور پھر سب سے بڑھ کر کافروں کی جماعت نے تو رسول اللہ سے سوال پر سوال کرنا شروع کر دیے۔ بتائیے مسجد اقصیٰ گئے تھے تو وہاں کتنی کھڑکیاں ہیں، کتنی سیڑھیاں ہیں، مسجد میں کتنی صفیں ہیں، ایک صف میں کتنے آدمی آتے ہیں؟ اب آپ بھی کسی مسجد نبوی میں یا کسی بھی مسجد کی سیر کو جائیں تو یقیناً آپ بھی کھڑکیاں نہیں گنتے، وہاں جا کر سیڑھیاں نہیں گنتے۔ ہاں اتنا دیکھا ہوتا ہے کہ عالی شان ہے، بڑی خوبصورت بنی ہوئی ہے۔ آپ جمعہ پڑھ کر گھر سے پر جائیں اور گھر والے پوچھیں کہ جی گلدار حبیب میں جمعہ پڑھ کے آئے، تو آپ بولیں گے جی میں جمعہ گلدار حبیب میں پڑھ کے آیا ہوں۔ تو بتائیے جی پنکھے کتنے لگے ہوئے ہیں، کتنی صفیں ہیں؟ تو آپ کہیں گے بھائی میں جمعہ پڑھنے گیا تھا، کوئی پنکھے تھوڑی گننے گیا تھا، نہ کھڑکیاں گننے گیا تھا۔ لیکن کافروں کے ہر سوال کا جواب میرے محبوب نے دیا۔ اور پھر بعد میں کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، دنیا کا ایک عجیب سفر ہے کہ بندہ مسجد میں جا رہا ہے تو ان تمام چیزوں کو بھی دیکھ چکا ہے، کیا آپ نے اتنا کچھ معائنہ کیا؟ میرے محبوب نے فرمایا جیسے جیسے کافر مجھ سے سوال کرتے جا رہے تھے، اللہ نے مسجد اقصیٰ کو میرے سامنے رکھ دیا تھا، ہر سوال کا جواب میں مسجد اقصیٰ کو دیکھ کر اللہ کے حکم سے دے رہا تھا۔ مسجد اقصیٰ رسول اللہ کے لیے سامنے آ چکی تھی کہ یہ سوال اس کا جواب یہ ہے، یہ سوال تو اس کا جواب یہ ہے۔ اور پھر بالآخر ماننا پڑے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو جاگتی آنکھوں سے اپنا دیدار عطا فرمایا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک روایت ملتی ہے کہ میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق آپ فرماتی ہیں کہ جس رات رسول اللہ کو معراج ہوئی تو اس رات میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام میرے گھر میں موجود تھے، اس رات رسول اللہ میرے گھر میں موجود تھے۔ بعض دین سے ناواقف لوگ اس روایت سے جسمانی معراج کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو اگر معراج ہونی تھی جسمانی تو حضرت عائشہ یہ نہ فرماتی، حالانکہ ان نادانوں کو اتنا نہیں پتہ کہ معراج کے واقعے کی تفصیل مکی صورتوں میں ہے اور حضرت عائشہ کی رخصتی مدنی زندگی میں ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے رخصتی کر کے آپ کے گھر میں تشریف لائی تھیں۔ اس کے علاوہ جو میرے محبوب کو رجب المرجب کے مہینے میں معراج ہوئی ہے، اس کے علاوہ 9 معراجیں اور بھی عطا کی گئیں۔ وہ جو حضرت عائشہ جس روایت کے بارے میں فرما رہی ہیں ان 9 میں سے ایک ہے کہ جس کے بارے میں فرمایا کہ حضور میرے ساتھ موجود تھے جس وقت اللہ تبارک و تعالی میرے محبوب خواب میں اپنے پروردگار کا دیدار کر رہے تھے۔ لیکن جس معراج کی ہم بات کرتے ہیں وہ معراج یہ ہے کہ جب جبریل آئے، لے کر گئے، دیدار کروایا اور پھر وہاں جا کر نماز کا تحفہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کے لیے عطا فرمایا۔ 50 نمازیں ملی، 5 رہ گئیں، 5 پڑھنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ 50 کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ میں آپ کے ضمیر سے یہ پوچھتا ہوں، اگر آپ کسی بادشاہ کے دربار میں جائیں، کسی بہت بڑے انسان کے دربار میں جائیں، رتبے کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، مقام کے اعتبار سے اس کو بڑی شان ملی ہو اور اس نے آپ کو کوئی گفٹ دیا ہو، کوئی تحفہ عطا کیا ہو، آپ اس تحفے کو، اس گفٹ کو کس قدر محفوظ کے ساتھ، کس قدر حفاظت کے ساتھ آپ اس کی حفاظت کریں گے؟ لیکن افسوس کہ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جسم عطا کیا، دیکھنے کے لیے آنکھ، بولنے کے لیے جو ہے منہ دیا،
سننے کے لیے کان، ہاتھ ٹچ کرنے کے لیے، کوئی چیز چھونے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہاتھ دیے، چلنے کے لیے قدم دیے، پاؤں دیے. اس پر احسان نہ فرمایا، لیکن احسان کب کیا؟ کہ فرمایا کہ احسان اس وقت کیا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا محبوب ہمیں عطا فرما دیا. کوئی بھی اپنا دوست شیئر نہیں کرتا، یاد رکھیے گا. جتنا بڑا بھی ترم خان ہونا، وہ اپنے دوست کو کسی اور دوست کے ساتھ بات کرتا ہوا دیکھ نہیں سکتا ہے، برداشت نہیں کر پائے گا کہ میرا دوست اور کسی اور سے دوستی کر رہا ہو. اور یہاں دوست نہیں ہے، یہاں محبوب ہے کہ جس سے محبت ہو جاتی ہے، جس سے عشق ہو جاتا ہے. کوئی عاشق اپنا محبوب کسی کو دیتا نہیں ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مسلمہ پر کتنا بڑا احسان کیا، اپنا محبوب بھی عطا فرمایا اور محبوب علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت اور قدر کا درس بھی دیا. اور کہاں پر احسان کیا ہے کہ تمہیں اپنے محبوب کا غلام بنا دیا ہے. میں چاہوں تو تمہیں کسی اور مذہب میں بھی داخل کر سکتا تھا، لیکن اپنے محبوب کا غلام بنا دیا. اور پھر غلامی کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ محبوب کی ادا کو ادا کیا جائے. اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنا دیدار کروایا. حضور کی یہ معراج ہے کہ اپنی جاگتی آنکھوں سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پروردگار کا دیدار کر لیا. اور ہماری معراج کیا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومنوں کی معراج ہے. اس حدیث پاک پر کبھی غور تو کریں کہ نماز کو مسلمانوں کی، مومنوں کی معراج کیوں قرار دیا ہے؟ کیا کوئی ایسی نماز میں نے اور آپ نے ادا کی کہ جو ہمارے لیے معراج بن جائے، جو ہمارے لیے سکون کا سبب بن جائے، جو ہمارے لیے زندگی کو بدلنے کا سبب بن جائے؟ یہاں نماز پڑھتے ہیں، سجدے میں سر ہوتا ہے، لیکن دل کے اندر 500 خیالات چل رہے ہوتے ہیں. کسی سے دشمنی، کسی کا پیسہ دبانا، کسی کا حق مارنا، گھر میں جا کر بیوی بچوں پر ظلم کرنا، دوستوں کے ساتھ نا انصافی کرنا. دل تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور جھکنے کا مطلب یہ تھا کہ انسان دل کے ساتھ صدق سچائی کے ساتھ نماز ادا کر لے تو اسی سجدے میں اللہ تعالیٰ اپنا دیدار بھی عطا فرما دیتا ہے. ایک سجدے کا انکار کیا تھا شیطان نے، وہ مردود ہو چکا تھا. اور ہم دن میں کتنے سجدے چھوڑ دیتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم مردود اور محروم نہیں ہوتے، بلکہ پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت میں جگہ عطا فرما دیتا ہے. یہ کتنا بڑا کرم ہے. فرمایا نماز مسلمانوں کے لیے معراج ہے. کاش ہم اس بات کو سمجھیں. دکھ اور افسوس اس بات پر ہے، ہٹے گھٹے ہوتے ہیں، طاقت بھی ہوتی ہے، چل کر آنے کی ہمت بھی ہے، سستی، غفلت جو ہمارے کو جماعت سے دور کر دیتی ہے. میں نہیں کہتا آپ یہی نماز پڑھیں، لیکن جماعت کے ساتھ پڑھیں. آپ اطراف میں رہتے ہیں، مسجد کے پڑوسی کتنے ایسے بھی ہیں جو مسجد میں نماز ادا کرنے کے بجائے گھر میں نماز ادا کرتے ہیں. یاد رکھیے گا، بے برکتی کا سب سے بڑا سبب نماز کو چھوڑ دینا ہے اور نماز کو قضا کرنا ہے. کیا میرا اور آپ کا دل اس بات پر نہیں دکھتا کہ حکیموں کا حکیم، ساری کائنات کا اکیلا مالک وہ ہمیں اپنے دربار میں بلائے کہ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف. ہمارا دل اس بات پر دھڑکتا نہیں کہ مالک بلا رہا ہے اور ہم نہیں جا رہے؟ کیسے ہم نوکر ہیں، کیسے ہم بندے ہیں. بسا اوقات ایسا بھی دیکھا ہے کہ مسجد کے دروازے کے ساتھ لوگ کھڑے ہو کر باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر سمجھانے پر تو لوگ برا بھی مان جاتے ہیں، کیونکہ 1400 سال پہلے میرے نبی نے فرما دیا وہ وقت بھی آئے گا کہ اصلاح کرنے والے انسان کو انسان اپنا دشمن سمجھے گا. یاد رکھیے گا، آپ کی نمازیں گھر میں نہیں ہوتی ہیں. آپ اگر نمازیں گھر میں پڑھتے ہیں، آپ کی نمازیں نہیں ہو رہی ہیں. یہ تو رب کا کرم ہے کہ وہ قبول کر رہا ہے اور وہ موقع دے رہا ہے کہ اگلی نماز میں پہنچ جانا. ورنہ تو میرے محبوب نے تو اتنا جلال فرمایا ان مردوں کے لیے جو گھر میں نماز ادا کرتے ہیں. کہا میرا دل کرتا ہے میں اس گھر کو آگ لگا اگر عورتوں اور بچوں کا مجھے خیال نہ ہوتا تو. لیکن اس کے باوجود ہم معراج کی باتیں سنیں، معراج کی رات میں آ کر صلاۃ التسبیح ادا کریں، بڑی بڑی راتوں کو مسجد میں آباد کریں، مسجدوں کو آباد رکھیں، اچھی بات ہے. لیکن نماز فجر میں بھی تو آباد رکھیں نا، دیگر نمازوں میں بھی تو آ کر مسجد میں نماز ادا کریں. آپ مصروف ہیں، کتنے مصروف ہیں؟ کیا خدا رب العالمین کو نہیں معلوم کہ آپ مصروف ہیں؟ آپ مجھے جھوٹ بول سکتے ہیں، آپ مؤذن صاحب کو جھوٹ بول سکتے ہیں، آپ کمیٹی والوں کو جھوٹ بول سکتے ہیں، کسی ساتھی کو جھوٹ بول سکتے ہیں، کیا رب کو بھی جھوٹ بول سکتے ہیں کہ یا اللہ میں مصروف تھا، میں نماز میں شامل نہیں ہو سکتا تھا؟ آپ کا بچہ آپ کو جھوٹ بولتا ہے تو آپ اس کا چہرہ دیکھ کر پہچان لیتے ہیں.
کہ اب وہ بندہ، میرا بچہ جھوٹ بول رہا ہے، میرا چھوٹا بھائی مجھ سے جھوٹ بول رہا ہے، اور پھر امام مسجد تو باپ کی جگہ پر ہوتا ہے، آپ آ کر جھوٹ بولتے ہیں کہ جی میں مصروف تھا، میں گھر میں ہی نماز ادا کر رہا تھا۔ کتنے تو نماز گھر میں ادا کرتے بھی نہیں، پھر کہتے ہوئے ہیں گھروں کو آباد کرنے کے چکر میں آج ہمارے گھر سنسان ہیں، نہ تو ہمارے گھروں میں بجلیاں ہیں، یونٹ اتنے مہنگے مہنگے، نہ ہمارے گھروں میں رزق صحیح طور پر پہنچ رہا ہے، بھیک مانگنا پڑ رہا ہے غریبوں کو۔ بھیک مانگنے کے بجائے اگر مسجد میں آ کر نماز ادا کرتے، رزق کے پیچھے جتنا بھاگتے ہیں نا، روزی کے پیچھے، اس کا 10% اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں آ کر سجدے میں رکھ کر اسے مانگ لیتے نا، تو ساری کائنات کی نعمتیں وہ آپ کے قدموں میں نچھاور کر دیتا۔ یہ کب ہوگا؟ جب میں اور آپ نماز میں پختہ ہو جائیں گے، اپنی نمازوں کی حفاظت کریں گے۔ نماز کی حفاظت نہیں کی تو یاد رکھیے گا آخر میں وہ حدیث پاک بھی سن لیتے ہیں جو معراج شریف کی بڑی رات بھی ہم نے سماعت کی، کہ میرے محبوب نے فرمایا نماز جنت کی کنجی ہے۔ چابی سمجھتے نا، کنجی ہے۔ آپ کو کہیں یہ دروازہ بند ہے کہ جی یہ چابی لیں اور دروازہ کھول کر اندر چلے جائیں، اور چابی کے دانت میں اگر ذرا سا فرق ہوگا نا، دروازہ نہیں کھلے گا۔ دروازہ کھول کر آپ اندر باہر نہیں ہو سکتے۔ آپ کو جنت کی ٹکٹ مل گئی قیامت کے دن، چلیے جی آپ جنت میں جائیے، وہ کہا یہ آپ کی نماز ہے، اس کی کنجی ہے، جائیں آپ دروازہ کھول کر اندر چلے جائیں۔ اگر اس نمازوں میں کوتاہی رہ گئی، کمی رہ گئی، دانت مکمل نہیں ہوئے، تو آپ دروازہ کیسے کھولیں گے؟ مجھے بتا دیں آپ، کوئی ایسی ٹیکنالوجی وہاں پر ہوگی کہ آپ جو ہے اس دروازہ کھول کر جنت میں چلے جائیں؟ لہذا خدا را اپنی مسجدوں کو آباد رکھیں، جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں۔